یوں ہی کسی کو آپ کارپوریٹر نہیں کہہ دیتے، یوں ہی کسی کو آپ بیرسٹر نہیں کہہ دیتے۔ آپ کسی کو بھی کچھ کہنے سے پہلے، خاص طور پر بڑا عہدہ دینے سے پہلے، اس کے اندر وہ چیز دیکھتے ہیں یا وہ ڈگری دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس وہ ڈگری ہے یا نہیں۔ آنکھ میں تکلیف ہے تو آپ جنرل فزیشین کے پاس نہیں جاتے، آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ اور پھر پیسہ زیادہ ہے تو آپ سوچیں کہ بہت اچھا آنکھوں کا اسپیشلسٹ کون ہے، اور آنکھ کا مسئلہ اور زیادہ خراب ہو تو پھر آپ سوچیں گے اس کا سرجن کون ہے۔ اب میں سوال پوچھوں گا، آپ جواب دیں گے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تعلیم کے سلسلے میں دیکھ لیجیے، بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن دلوانا ہے تو کس اسکول کے پروفیسر کی علمی صلاحیت اچھی ہے آپ اسے دیکھتے ہیں، کہاں ٹیچر کوالیفائڈ ہیں، کہاں کا ایجوکیشنل اسٹیٹس اچھا ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ اپنے بچے کو اس اسکول میں ایڈمیشن کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ آپ کا بچہ اپنا مستقبل تعینات کر سکے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ قرض لے کر ہائر ایجوکیشن کے لیے، مکان بیچ کر ہائر ایجوکیشن کے لیے اپنے بچے کو ملک سے دوسرے ملک بھیج دیتے ہیں کہ میرے بچے کے نام کے ساتھ وہاں کی ڈگری ہوگی تو پیسہ بھی کم آئے گا اور نام بھی روشن ہوگا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی ساری چیزوں کے اندر آپ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن جب بات اللہ کے ولی کی آتی ہے تو پھر آپ کیا دیکھتے ہو جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے؟ کیا دیکھتے ہو آپ؟ گلے میں مالا ہے یا نہیں ہے؟ کیا دیکھتے ہو آپ؟ ان سے دوستی کروں گا تو ان کی پھونک سے میرا مالا مال تو نہیں ہو جاؤں گا، یہ سب چیزیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ٹریٹمنٹ اگر آپ پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس کرائیں گے تو طبیعت بھی جائے گی، پیسہ بھی جائے گا، لیکن اگر ڈاکٹر کی ڈگری جس کے پاس ہے اس کے پاس علاج کرائیں گے تو طبیعت بھی ٹھیک ہوگی اور پیسہ بھی صحیح استعمال ہوگا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے مسلمانوں پر کہ ہر کمپاؤنڈر کو لوگ ڈاکٹر نہیں کہتے، اور ڈاکٹر کی ڈگری جو ان سے بڑا ہوتا ہے، جس نے ڈاکٹر کی پڑھائی کی ہے، میڈیکل کی پڑھائی کی ہے، انٹرنشپ کیا ہے، اس کے بعد اسے ڈاکٹر کی ڈگری دی جاتی ہے۔ لیکن جب کسی کو ولی کہنا ہوتا ہے تو گلی کے چھوکرے ولی کہنا شروع کرتا ہے، تم کو کیا معلوم بڑے پائے کے ولی۔ اب آج مجھے آپ کو سمجھانا ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں، اور میں اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی کتاب کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ کبھی کوئی کچھ ہو سکتا ہے لیکن ولی کوئی معمولی لقب نہیں ہے یا ٹائٹل نہیں ہے جس کو اللہ یہ کہہ دے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ ٹائٹل کوئی معمولی نہیں، یہ صفت کوئی معمولی نہیں ہے۔ اللہ جسے اپنی دوستی کا تاج عطا کرتا ہے اس کو اتنا اونچا مقام عطا کر دیتا ہے کہ وہ جو کہہ دیتا ہے مولا کو کر دیتا ہے۔ کون ہے اللہ کا ولی؟ اسے قرآن میں منشن ڈیفینیشن بتائیں، یہ دو ڈگری جس کے پاس ہو وہ اللہ کا ولی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن ہو اور متقی،
جو صاحب ایمان ہوگا وہ اللہ کا ولی، اور جو صاحب تقوی ہوگا وہ اللہ کا ولی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اب ایمان کتنا ان کے پاس ہے اور وہ کیسے صاحب ایمان ہیں، اسے بھی قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرو کہ جو ولی ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک آیت اور ایک حدیث ایمان کے حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ قرآن کسے ایمان والا کہتا ہے؟ اصطلاح شریعت کے اندر آپ نے کلمہ پڑھا، آپ مومن مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، کوئی آپ نے کام ایسا نہیں کیا جو کفریہ کام ہو تو آپ بھی مسلمان، میں بھی مسلمان۔ لیکن مومن جسے قرآن کہتا ہے، جس اعتبار سے کمال ایمان کی بات کرتا ہے، ذرا اسے بھی قرآن کی روشنی میں دیکھیں کون ہے مومن۔ تو میرا رب فرماتا ہے إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ مومن تو وہی ہے جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل کانپنے لگتا ہے، اس کے دل پہ کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، وہ ڈرنے لگتا ہے۔ ہم بھی کرتے ہیں، اللہ نہ کرے ابھی کوئی پولیس والے آ جائیں تو فوراً ڈر جائیں، گھبراہٹ بھی پولیس والے ساری توجہ ہٹ جائے گی، اور پولیس والا نہ بھی ہو تو کیمرہ لگا ہو تو اس سے ڈر کے اسپیڈ سلو کر دیتے ہیں ہمارا کرنا۔ لیکن اللہ والے ان چیزوں سے نہیں ڈرتے۔ اللہ والوں کے دل کے اندر ڈر ہوتا ہے تو صرف خدا کا، معبود برحق کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک دن اس کے سامنے ہم کو حاضر ہونا ہے، اور ہمیں اس کو ایک ایک پل کا جواب دینا ہے، ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، اور اسی حساب کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک بڑی پیاری بات بتاؤں، اللہ والوں کی شان قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ پہچانو اللہ والوں کو قرآن کی روشنی میں۔ ہر ایک اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ ولایت بہت اونچی ڈگری ہے، قرآن نے سائن بتائے، نشانیاں بتائیں، اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ والوں کا حال کیا ہے؟ وہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت، صبح کے وقت اللہ کی بارگاہ کے اندر مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، یہ تھوڑی سی توجہ آپ کی رہے گی نا تو انشاءاللہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو مختصر سوتے ہیں۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ والے اگر رات کو سوتے نہیں تو کرتے کیا ہیں؟ آپ میں سے، ہم میں سے بہت سارے ایسے جو رات کو نہیں سوتے ہیں، کہ مسلمانوں کے محلے تو رات بھر بیدار نظر آتے ہیں، لیکن ہمارا نوجوان آج کل رات کو جاگتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ تو کیا آج کا آوارہ نوجوان جو رات کو کرتا ہے، کوئی ایسا تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ کے ولی رات کو نہیں سوتے تھے تو کوئی غلط کام کرتا ہوں سب۔ تو رات کو نہیں سوتے تھے تو کرتے کیا ہے؟ تو قرآن نے دوسری جگہ پر بتایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنی رات سجدے میں گزار دیتے ہیں، قیام میں گزار دیتے ہیں، اس طرح سے اپنی رات گزار دیتے ہیں۔ صاحب علم یہاں پر کافی تعداد میں موجود ہیں، ایک بڑا پیارا نکتہ عرض کرتا ہوں اور یہ آپ سب کو بھی سمجھنے کے لائق ہے۔ رات سوتے نہیں مطلب عبادت کرتے ہیں،
ذکر و اذکار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قیام میں راتوں کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طریقے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق موجود ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی بچہ گلی سے آپ جب گزر رہے تھے تو اس نے کہا کہ دیکھو ہٹو ہٹو امام اعظم آ رہے ہیں جو پوری رات کھڑے رہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ جب یہ سنا اس کے بعد سے امام اعظم کوئی رات سوئے نہیں، پوری رات اللہ کی بندگی میں گزارنا شروع کر دیا۔ تو رات کھڑے ہوتے ہیں۔ اب جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کے بعد تو دعا کرتا ہے نا، جیسے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے۔ لیکن میں یہاں پر پریشان ہوں، یا اللہ عبادت کر کے معافی مانگنا، توجہ چاہوں گا۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ رات ختم ہونے کا وقت ہے، رات تو انہوں نے اللہ کی بندگی میں گزار دی اور سحر کے وقت اللہ سے معافی مانگ رہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں ہماری مغفرت فرما۔ میں حیران ہوں، یا اللہ کوئی گناہ کیا نہیں، معافی کس چیز کی؟ تو جواب ملے گا پتہ نہیں، جیسی اللہ کی بندگی کرنی چاہیے تھی ویسی ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کی عبادت کا حق ہم ادا کر سکے یا نہیں کر سکے۔ حیرت ہوتی ہے، اللہ کے ولی تو رات بھر عبادت کر کے سحر کے وقت اللہ سے معافی مانگے، اس وجہ سے کہ پتہ نہیں یہ عبادت بارگاہ سبدیت میں مقبولیت کے لائق ہے یا نہیں۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ رات بھر گناہ کر کے بھی معافی مانگنے کے لیے وہ کون سی رات ہے جو آج مسلمانوں کے دامن پر داغ گناہوں کے دھبوں میں اضافہ نہیں کرتی؟ مسلمانوں کے دامن پر ہر رات نئے گناہ سے دامن آلودہ ہوتا ہے، ہر رات گناہوں کی دہلیز پر قدم رکھا جاتا ہے، ہر رات قلب و جگر پر گناہوں کے دھبے لگتے ہیں۔ اور بڑی پیاری بات ڈاکٹر اقبال کی فکر پر میں بہت زیادہ انہیں مبارکباد دیتے ہوئے ان کو سلام پیش کرتے ہوئے ان کے جملے کو میں کہوں گا جو ان کے شعر پر ان کو داد دیتے ہوئے کہ کیا ہی خوب ان کی سوچ تھی اور فکر تھی۔ وہ کہتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج نگاہ بھی مسلمان نہیں رہ گئی اور آج دل بھی مسلمان نہیں، دل حب دنیا یا حب گناہ کے اندر گرفتار ہو چکا اور نگاہیں تو اتنی بے لگام ہو چکی ہیں کہ العیاذ باللہ وہ کون سی حرام چیز ہے جس سے آج کے مسلمانوں کی نگاہیں آلودہ نہیں۔ اللہ والے نیکی کر کے روتے تھے، ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو کام جاتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کی قدرت کے بارے میں جانتے تھے، اس کی طاقت کے بارے میں جانتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں قرآن کی ایک آیت زمین کی آپ زمین کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی جو شکار کرنے والے ہوتے ہیں نا، بالکل ایک دم تاک لگا کر ایک دم بالکل تھوڑا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے اور پھر اس کے بعد شکار کرتے ہیں، گولی چلاتے ہیں، یعنی وہ بالکل تاک لگا کر۔ اللہ اکبر۔ ایک مفسر نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب ہاتھ لگا کر دیکھ رہا ہے، یعنی جیسے شکاری دیکھتا ہے ویسے وہ دیکھ رہا ہے مولا کہاں جا رہا ہے، کیا کیا کر رہا ہے۔ نادان رزق خدا کا کھا کر اس کی اتنی کھلے عام کس نے دیا، کس نے دیا دل، کس نے دی زندگی، یہ سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔
بس ایک جملہ زندگی پر کہیں لکھ سکتے ہو تو لکھ لینا، سب کے بننے کی بجائے رب کے بن جائے، اور جب رب کے بن جاؤ گے تو سب آپ کے بن جائیں گے۔ سب کے بننے کی بجائے رب کے بنو، اللہ کے دوست اللہ کے بن جائیں، انہیں اٹھتے بیٹھتے اللہ یاد، چلتے پھرتے اللہ یاد، کھاتے پیتے اللہ یاد، اور وہ اللہ کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے، اتنے ڈوبے ہوئے تھے، اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ انہیں کسی اور کی پرواہ نہیں تھی، وہ تو ایک ہی چیز سوچتے تھے، بس میرا مولا ناراض نہ ہو، رب کبھی ناراض ہو۔ تو مومن کہتے ہیں اسے کہ جب اس کے سامنے اللہ ذکر کیا جائے تو اس کا دل کانپنے لگتا ہے۔ میں یہاں پر ایک واقعہ یاد کروں، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں، عظیم محدث گزرے ہیں۔ توبہ سے پہلے ان کی عادت دوسری تھی، ڈاکہ زنی کی عادت تھی، اور اسی میں وہ ایک جگہ ان کی فکس تھی، وہاں سے قافلہ تاجروں کا گزرتا تھا اور وہ ڈاکہ ڈالتے سب کا مال لوٹ کیا جاتا تھا۔ ایک تاجر کے قافلے کے اندر ایک قاری صاحب تھے، اور اس قاری صاحب کو سفر میں اس لیے رکھا گیا تھا کہ راستے پر وہ قرآن پڑھتے رہیں تاکہ قرآن کی برکت سے مال تجارت لے کر ہم خیریت سے اپنی منزل تک پہنچ جائیں، نفع کما کر واپس آئے۔ جیسے ہی وہ قافلہ اس جگہ پہنچا جہاں فضیل بن عیاض لوگوں کا مال لوٹا کرتے تھے، وہاں پہنچا تو قاری صاحب نے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والے کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اس کا دل اللہ کے ذکر سے جھک جائے؟ اب چونکہ فضیل بن عیاض عربی جاننے والے تھے، سنا لفظ، ہاں ہاں وہ وقت آ گیا، ہاں ہاں وہ وقت آ گیا، اور ڈاکہ زنی سے توبہ کی، جس کا مال لوٹا تھا سب کا مال واپس دے دیا۔ سیدھے وہاں سے آئے مدینہ منورہ، اور وہاں پہنچنے کے بعد مسجد نبوی شریف کے اندر درس حدیث کی محفل میں بیٹھنے لگے، آہستہ آہستہ علم حدیث اتنا حاصل کر لیا کہ پھر خود ہی مسجد نبوی شریف میں پڑھنا شروع کر دیا۔ اور جب وہ مسجد نبوی شریف میں پڑھاتے تو اس وقت ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ان کے سامنے کوئی اللہ کہتا تو کانپ جاتے تھے، ایک دم کانپ جاتے تھے، لرز جاتے تھے، اللہ اکبر۔ لیکن جب کسی راستے سے گزرتے تھے یا مسجد نبوی شریف کی طرف جانے کا جو راستہ تھا اس راستے سے جایا کرتے، کبھی جانور اس راستے پر پلید نہیں کرتا تھا، وہاں پر نجاست نہیں پھینکتا تھا۔ آپ ذرا سوچو، پلیدی نہیں کرتا تھا، آپ ذرا سوچو جس راستے سے اللہ کا ولی نکلتا ہے جانور اس راستے کا بھی احترام کرتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، ایک بزرگ گزرے تو دیکھا راستے کے اندر جانور کی پلیدی پڑی ہوئی تھی، لیٹ پڑی ہوئی تھی، انہوں نے کہا اللہ اکبر، کیا فضیل کا انتقال ہو گیا؟ حضور کیسے پتا چلا؟ اور یہ جانور کی بھی بتا رہی ہے، اس لیے کہ جانور کبھی اس راستے پر لیڈ نہیں کرتا تھا جہاں سے فضیل گزرتے تھے۔ بعد میں پتا چلا کہ ہاں حضرت فضیل بن عیاض سے انتقال ہو گیا۔ تو پورا مدینہ کیا کہہ رہا تھا جانتے ہیں؟ کیا کہہ رہا ہے؟ فضیل نہیں گئے، اللہ کا ڈر اس دنیا سے جانا، یعنی وہ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ جسے اللہ سے ڈرنے والا بندہ دیکھنا ہوتا وہ حضرت فضیل بن عیاض کو دیکھ لیا۔ آج سب سے زیادہ اللہ سے نہ ڈرنے والی قوم ہماری ساتھ بالکل ڈر گئی، مال کھا گئے، جھوٹ پہ سب سے آگے، چوری چپاٹی دو ڈاکو پتا نہیں کیا کیا جرم اور گناہ ہے جس میں ہماری قوم آگے نکلتی نظر آ رہی ہے۔
ہی نہیں اللہ کا ڈر، خوف خدا نکل گیا، اس طرح سے بے باک ہو گئے جیسے ہمیں اس دنیا سے جانا ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں ایک بڑی پیاری بات آپ کو بتا دوں تاکہ تھوڑا سا آپ سمجھتے ہوئے بھی چلیں۔ ایک انسان کے آدمی کبھی کبھی کیا سوچتا ہے، تھوڑا سا یہ بنا لوں نا اس کے بعد توبہ کر لوں، تھوڑا سا کام میں ہے بس یہ الٹ پلٹ جو کچھ ہو رہا ہے میں تھوڑا سا کر لوں، تھوڑا سا یہ بن جائے، پھر ایک انکم کا ذریعہ ہو جائے، پھر توبہ کر لوں، یہ آدمی سوچتا ہے۔ بچے کے لیے یہ بنا لو پھر توبہ کر لوں، یہ سب ساری چیزیں سوچتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک بچہ زمین پر آنے والا ہے، اس کے آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہو جاتی ہے۔ ایک عورت جیسے ہی پازیٹیو آئی، پیگنٹ ہوئی، ٹیسٹ کرایا، پازیٹیو رپورٹ آئی کہ بچی 19 سے ہے، تو اب پورے نانا نانی دادا دادی ماں باپ بھائی بہن خاندان، ارے یہ 19 سے 9 مہینے کے بعد بچہ آئے گا، 9 مہینے کے بعد بچہ آئے گا، 9 مہینے کے بعد بچہ آئے گا۔ اب سوال پوچھتا ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ میں جواب دیں، بہت اہم بات عرض کرتا ہوں، آنے کی خبر، کسی کے آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہو جاتی ہے، اور جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ 9 سیکنڈ کے بعد ہم زندہ رہیں گے؟ ابھی پرسوں کی بات ہے، میری بچی کی ایک کلاس میں، اس نے صبح اس سے بات کی، شام کو میری نواسی تھا، شام کو میری نواسی اب سوتا بیٹھی ہوئی تھی، تو اس کی امی پوچھی کیا ہوا، میرے سہیلی کا انتقال ہو گیا، صبح اس سے میں نے بات، آپ کو سوچیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ ہر مرنے والے کے مرنے پر ہم یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، لیکن جانتے نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو پتہ ہی نہیں کہ لوٹ کر ادھر جانے والے ہیں، خیال ہی نہیں کرتے۔ ایمان، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو اور ایمان ہو۔ ایمان والا ہی اللہ سے ڈرتا ہے، جو پکا ایمان والا ہوگا وہ اللہ سے بہت ڈرے گا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی بنا ہوگا۔ تو آپ نے سن لیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جب اس کے سامنے آیات تلاوت کی جائے تو اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ یار محبوب کی بات سن کر دل گھبرائے گا کہ اچھا لگے گا، اللہ کا کلام سن کر ایمان والے کا دل تازہ ہو جاتا ہے، ایمان والے کے دل کے اندر اللہ کی محبت جو ہے وہ جوش مارتی نظر آتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو قوم اللہ کا کلام سن کر کے افسردہ ہو رہی ہو، وہ قوم زمین پر کس طرح سے عزت و سربلندی کے ساتھ جی سکتی ہے؟ اب ایک حدیث اور ایمان کے حوالے سے، ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب ایمان ہو اور صاحب تقویٰ۔ اب ایک اور ایمان کے بارے میں حدیث بتاؤں، امام بہقی نے یہ حدیث مبارکہ اپنی کتاب کے اندر نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ کیا ہے ایمان؟ ذرا جانچیے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سرتک حسنۃ وساءتک سیئۃ فانت مؤمن، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے تڑپا دے، بے چین کر دے، بس تو مومن ہے۔ گناہ تمہارا کھانا چھڑوا دے، اگر اللہ کی کوئی نافرمانی ہو گئی تو کھانا چھوٹ گیا، نیند اڑ گئی، سب ختم ہو گیا، اور تڑپ رہے ہو یا اللہ مجھ سے یہ کیسے ہو گیا،
मुबारक हो कि हुजूर ने तुम्हें मोमिन होने का फतवा अता फरमाया। लेकिन अगर गुनाह करके बड़ा मजा आया यार, गुनाह में, ये पिक्चर में, वो पिक्चर में, ये अय्याशी में, वो अय्याशी, तो मियाँ जरा अपने ईमान का जायजा ले, अपने ईमान का जायजा ले। अल्लाह वाले गुनाह के तसव्वुर से काम जाते थे। एक वाक़या, एक बुजुर्ग किसी को अपने घर पर दावत के लिए बुलाए, वो आए, अच्छा खाना खिलाए, मछली खिलाई, हाथ थोड़े चिकने हो गए, तो इत्तफाक से पड़ोस वाले की दीवार की मिट्टी थोड़ी सी लेकर उन्होंने अपने साथी को दे दी कि जरा इससे तुम अपना हाथ साफ कर लो। हाथ तो उन्होंने साफ कर लिए, लेकिन बाद में ख्याल आया कि पड़ोसी की इजाजत तो मैंने नहीं ली थी, उसकी इजाजत के बगैर मैंने उसके घर की मिट्टी लेकर मैंने हाथ साफ करवा दिए। अब कयामत में मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा? ये अल्लाह वालों के अंदर एहसास होता है, ये अल्लाह वालों की कैफियत है। यहां की नहीं, वहां की फिक्र ज्यादा रहती है। यहां का टेंशन नहीं, वहां का टेंशन ज्यादा रहता है। यहां का गम नहीं, वहां का गम ज्यादा रहता है। इसलिए कि यहां रहना ही कितना है, यहां रहना ही कितना है। कौन जानता है कितनी उम्र है उसकी? कभी उसके बारे में सोचा कि कब्र की तारीकी में क्या होगा? कभी महशर के बारे में सोचा कि वहां अल्लाह को क्या जवाब देंगे? नहीं। अब ये एक ईमान के हवाले से बात होगी, ये तफसीली मौजू है, और मैं समझता हूं कि वक्त की कैद मेरे साथ लगी हुई है, मैं ज्यादा वक्त नहीं होगा, अब थोड़ा सा तकवा। वली वो होता है जो साहिब ईमान। और फिर एक और आयत में आपके सामने पेश कर दूं, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो साहिब ईमान है वो अल्लाह से टूट कर मोहब्बत करता है, बेइंतहा मोहब्बत करता है। अब कोई कहे कि मैं अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, तो अल्लाह फरमाता है ऐसे नहीं है। अगर तू दावे मोहब्बत इलाही में सच्चा है ना, तो एक शर्त है मेरी। क्या है? कुल, मेरे महबूब तुम ही कह दो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, मेरे पीछे पीछे चलो। पता चला अल्लाह की मोहब्बत का सच्चा दावेदार वो है जो मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी करता है, वही असल है। और जब वो हुजूर के पीछे पीछे चलता है, तो कुरान खुद कहता है युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, एक और ईमान पर हदीस याद आ गई, फारूक आज़म, जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होना मुमकिन होता तो वो उमर फारूक होते। पकड़ लिया एक बात आप हुजूर ने फारूक आज़म का। उमर मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी मोहब्बत है। हुजूर कितने सच्चे थे, जो दिल की कैफियत थी फौरन बता दिया। हुजूर मेरी जान को छोड़कर हर चीज से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। सरकार ने फरमाया उमर अभी तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं, जब तक अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करो उस वक्त तक तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। थोड़ी देर गर्दन झुकाई, फिर कुछ देर के बाद फारूक आजम ने गर्दन उठाई और अर्ज़ किया हुजूर आज के बाद से मेरी जान से भी ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो। और ईमान ही पर सारे अमाल का दारोमदार है। जितना ईमान मजबूत होगा अमाल के नताइज उतने ही अच्छे निकलेंगे, और जितना ईमान कमजोर होगा अमाल के नताइज उतने ही कमजोर नजर आएंगे।
تو ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب ایمان. یہ پورا پوری تفصیل جو ہے قرآن اور احادیث کے اندر موجود ہے. جتنے بھی اوصاف مومنین کے بیان کیے گئے ہیں ان سارے اوصاف کو آپ جب دیکھو گے تو ایک ولی کی زندگی میں آپ کو نظر آئے اور اسی کے ساتھ تقویٰ. وہ صرف گناہوں سے نہیں بچتے تھے, صرف گناہوں سے نہیں بچتے, بلکہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ نیکی کر کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں. ایک بزرگ کپڑا بن رہے تھے اور بڑا اچھا کپڑا انہوں نے تیار کیا. اس زمانے میں فیکٹری وغیرہ تو تھی نہیں جہاں کپڑے تیار ہوتے, ہاتھوں سے بنا جاتا تھا, پاپولیشن بھی اتنا نہیں تھا. تو ہاتھوں سے کپڑا انہوں نے تیار کیا, بہت اچھا کپڑا تیار کیا. انہوں نے سوچا کہ شہر کے بڑے تاجر کو بیچوں گا, اچھا پیسہ ملے گا. گئے بڑے تاجر کے پاس, اس کے سامنے رکھا, اس نے دیکھا, دیکھتے ہی بابا یہ کیا لے کر کے آ گئے آپ, یہ دھاگا یہاں لگنا چاہیے, یہ کلر یہاں ہونا چاہیے, کیا بنا کے لے کر کے آئے. بابا رونے لگے, بابا رونے لگے. اب وہ تاجر گھبرا گیا, جانتا تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. فوراً کہتا ہے بابا رو نہیں, میں آپ کو اس کے پورے پیسے دوں گا, پورے پیسے دوں گا اس کو, آپ رو نہیں. یہ تو میں نے جو دیکھا, جو غلطی تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ بعد میں اچھی طریقے سے بنائیں. اب بابا کا جواب سنا. ارشاد فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تو خریدے گا یا نہیں خریدے گا, میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ کپڑا بناتے وقت میں نے تو یہ سوچا تھا کہ بہت اچھا بنا رہا ہوں, لیکن جانچنے والا جب تیرے جیسا تھا تو ہزاروں عیب نکالا. تو آج مجھے یہ خیال آیا کہ بندگی بھی تو بہت اچھی سے طریقے سے کرتا ہوں, جانچنے والا خدا ہے. اگر قیامت میں وہ کہتے تیری عبادت تیرے لائق نہیں تو کیا ہوگا. یہ اللہ والوں کی سوچ. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اللہ کے ولیوں سے محبت کرو, اللہ کے ولیوں کا قرب حاصل کرو. اور بڑی پیاری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی, ولی وہ جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے, خدا یاد آ جائے. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, ضرورت اس وقت کی ہے کہ اللہ والوں کی دوستی, اللہ والوں کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں جلائے رکھو, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ ان کی تعلیمات پر عمل کرو. اور عرس منانے کا ایک مقصد میں آپ کو بتا دوں جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اپنے شعر کے اندر بیان کیا ہے. یہ عرس منانے کا کیوں رواج شروع ہوا, کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ صاحب عرس کی زندگی کو پڑھو, سمجھو, سوچو, غور کرو کہ اتنا اونچا مقام اللہ نے ان کو کس وجہ سے عطا کیا. ذرا ان کی زندگی پڑھو, اور جب پڑھو گے تو پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. تو جب ان کے نقش قدم پر چلنا تم شروع کر دو گے تو تم بھٹکو گے نہیں, بلکہ سیدھے راستے پر چل کر کے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ولی سے دوستی, ولی کی محبت یہ دنیا اور آخرت دونوں میں نفع بخش ہے اور فائدہ مند ہے. ان کے طریقے پر عمل کرو, ان کے نقش قدم پر چلو, ان کی بارگاہ سے دلوں کی صفائی. میرے استاد گرامی جو ہے, میں اجمیر مقدس جا رہا تھا, میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضور میں اجمیر شریف جا رہا ہوں. بڑی پیاری بات فرمائی انہوں نے, ارشاد فرمایا خواجہ صاحب کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا, اور مولانا یہ کہنا خواجہ صاحب سے, یہ کہنا خواجہ صاحب سے کہ جس راستے پر چلانے کے لیے آپ تشریف لائے نا, اس راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان ہے. یہ اس راستے پر چلانے کے لیے ہے, نیکی کے راستے پر چلانے کے لیے. ہمیں کھانے پینے سے بزرگوں کے نام سے فرصت نہیں ہے. میں نیاز کا منکر نہیں, الحمدللہ میری یہاں بھی ہوتی ہے,
दोस्तों बोलो, लेकिन बाबा कब तक खाते पीते रहोगे, कुछ करो भी तो सही, उनकी तालीमात भी तो देखो, उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश भी तो करो। उनको खुश करना है, उनके तरीके पर अमल करो, नमाजों की पाबंदी करो, गुनाहों से बचो, अल्लाह से डरो, तन्हाई में भी डरो, मजमे में भी डरो, हमेशा डरो। और जब कभी यूट्यूब खोल करके कोई तकरीर सुन रहे हो, कोई गलत चीज आ जाए, फौरन बंद करके निगाह हटा दो। अगर उसमें मसरूफ हो गए तो याद रखना, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। आज हमारी नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है। आज कौमें गलत रास्ते की शिकार होकर के आवारगी के रास्ते की शिकार होकर बर्बाद हो रही। याद रखें, अल्लाह के वली इस दुनिया के अंदर हमारे लिए रास्ता दिखाने वाले और अल्लाह से करीब करने वाले और हमारी मदद करने वाले बन करके तशरीफ लाए हैं। उनकी बारगाह में खराज अकीदत पेश करना, उनके नक्शे कदम पर चलना, उनकी मोहब्बत का चिराग सीने में रोशन रखना, ये बहुत बड़ी सआदत है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने इसीलिए कहा, इस निशानी के जो सब हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और से पाक की गुलामी का पट्टा हश्र तक अपने गले में डाले रखें और उनकी मोहब्बत का चिराग अपने सीने में जलाए रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू, आका करीम रऊफ रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम, इज्जत को तोफ़ैल आपको, मुझको, सबको अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। यकीन माने विशाखापट्टनम